اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بعلم محمد وآل الطيبين الطاهرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن. ہمارا یہ درس قرآن الحمدللہ توفیق خداوند متعال سے 29ویں پارے کی پہلی سورت اور ہماری ترتیب کے اعتبار سے آخری سورت سورہ ملک، یعنی آج 29ویں پارے کی جو سورہ ملک ہے اس کا آج آخری درس. اگلا ہمارا جو درس ہے وہ 28ویں پارے سے آغاز ہوگا. باقی سورہ ملک کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 22 سے 30 تک کی آیات، ان کا ترجمہ اور پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کیا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہے جو اپنے منہ کے بل چلتا ہے، یا وہ شخص جو سیدھا برابر راہ راست پر چل رہا ہے؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کون صحیح راستے پہ، کون صحیح ہے. جو منہ کے بل چل رہا ہے وہ صحیح ہے، یا جو بندہ سیدھے راستے پہ صحیح طرح سے چل رہا ہے وہ صحیح ہے. تو گویا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دو افراد کے بارے میں بتا رہا ہے، یعنی جو گناہوں اور گمراہیوں کی زندگی کے ساتھ چل رہے ہیں وہ صحیح ہیں، یا اللہ کہہ رہا ہے جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں قرآن اور محمد والے محمد کے راستے پہ. بہترین راستہ، صحیح راستہ کون سا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے آخر وقت بتا دیا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت. بہترین راستہ رسول اللہ کی زبان. ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی زبانی جو بہترین راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ جس راستے میں انسان قرآن اور رسول اللہ کی آل کا دامن پکڑ. بس ہم ہر عمل میں رسول اللہ کی اس وصیت کو سامنے رکھیں. ہر عمل میں ہم یہ دیکھیں ہمارا عمل قرآن کے مطابق اور وارثان قرآن محمد والے محمد کے مطابق ہے تو ہم یقیناً کامیاب ہیں. بعض لوگ ہو سکتے ہیں کہ یہ کہیں کہ ہم قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم محمد والے محمد پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ہم یہ کہہ تو رہے ہوں لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ قرآن کے مطابق بھی نہ ہو اور ہمارا عمل جو ہے وہ محمد والے محمد کے راستے پہ بھی نہ ہو. تو صرف یہ ایمان رکھنا، صرف قرآن پہ بھی ہم نے قرآن پہ ایمان رکھا، اس کا احترام کریں، اس کی تعظیم کریں، یا پھر اسی طرح سے محمد والے محمد کو ہم نے مان لیا ہے، ان کی محبت رکھی ہے، ان کی محبت پہ ایمان رکھیں. نہیں، ایمان رکھا ہے نا ان کی محبت کا، ان کی محبت پہ ایمان. اب محبت پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ محمد والے محمد جس مشن اور مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے. تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ہو. جس غرض و غایت کے لیے اللہ نے محمد والے محمد کو بھیجا ہے، قرآن بھی جس مقصد کے لیے آیا ہے، تو صرف ہم قرآن پر ایمان رکھ لیں کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ ایمان ضروری ہے، لیکن قرآن پہ ایمان رکھنے کے بعد عمل ضروری ہے. کیونکہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، کافروں کی ہدایت کے لیے ہوا ہے.
اگرچہ قرآن تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل، ہدی للناس، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن اس سے جو کما حق ہو استفادہ کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ متقی لوگ ہیں۔ ہدی للمتقین، اللہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب جو ہے متقیوں کی ہدایت کرتی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 22 کا ترجمہ، آیت نمبر 23 پہلے آیات کا ترجمہ، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ آپ کہہ دیجئے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل قرار دیا، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون۔ اے رسول کہہ دیجئے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور قیامت کے دن اسی کے حضور محشور ہوگے، یعنی اللہ نے زمین میں پھیلایا ہے، قیامت کے دن اسی کی بارگاہ میں سارے اٹھائے جاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کافر مشرک کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ وعدہ وعید کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کون سا وعدہ، کون سا وعید؟ یعنی قیامت کے بارے میں وہ کافر اور مشرک لوگ کہتے تھے یہ وعدہ جو قیامت کے بارے میں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے یہ کب پورا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے اس قیامت کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، جبکہ میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ پھر جب وہ قیامت کو قریب پائیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے، یعنی یہی وہ دن ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا وَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ تم نے غور کیا ہے اگر تمہاری خواہش کے مطابق خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، یا ہماری خواہش کے مطابق ہم پر رحم فرمائے، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہہ دیجئے وہ اللہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، پس ان قریب تم جان لو گے کون شخص کھلم کھلا گمراہی میں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ اے رسول کہہ دیجئے تم نے غور کیا کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر اتر جائے تو پھر تمہارے لیے شیرین پانی کا چشمہ کون لائے گا؟ یہ آیات ان کا ترجمہ
جو آپ نے سماعت فرمایا، آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان کیا، دو قسم کے افراد۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں یعنی گمراہ لوگوں کے کو ذکر کیا، اور جو ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا۔ گمراہ لوگوں کا ذکر کیا اور ہدایت والے لوگوں کا ذکر کیا۔ گمراہ لوگوں کے بارے میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے آیت میں، ان کی مثال اللہ نے یہ دی ہے کہ وہ منہ کے بل چلنے والے ہیں۔ کس کے بل چلنے والے ہیں؟ منہ کے بل، یعنی الٹا چلنے والے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یعنی کیا، یعنی ایسے لوگ ہدایت پر ہیں جو منہ کے بل چلتے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا وہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں جو منہ کے بل چل رہے ہیں؟ تو یعنی جو گمراہ لوگ ہیں ان کی مثال اللہ نے دی ہے وہ منہ کے بل چلنے والے ہیں، اور جو ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کی مثال دی ہے کہ وہ صحیح طرح راستہ طے کرنے والے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہمارے ہاں معاشرے میں ایک مثال سے واضح کرو۔ ایک بندہ ہے مثلا، وہ چلتا ہے اپاہج ہے، لنگڑا کر چلتا ہے، وہ اپنے پاؤں سے اپاہج لنگڑا کر چلتا ہے، وہ چلنے میں بیچارہ دشواری سے چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں ان کے لیے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو زمین پہ رینگ کر چل رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اپنے ہاتھوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اب یہ جو چل رہے ہوتے ہیں نا، ہم لوگ ان کو قابل رحم کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ان کو سہارا دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ گمراہی کے ساتھ اور بد کرداری اور بد عملی کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ ان کی مثال دے رہا ہے یہ لوگ ایسے ہیں جیسے منہ کے بل چل رہے ہیں۔ یہ لوگ منہ کے بل چل رہے ہیں، یعنی یہ اپاہج ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں اپاہج دو طرح سے، قرآن نے جن اپاہجوں کا ذکر کیا ہے وہ اپاہج کون ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اپاہج لوگ وہ ہوتے ہیں جو پاؤں سے معذور ہوں اور وہ منہ یعنی زمین پر ہو ان کا، اور ہاتھوں کو اس طرح سے وہ رینگ کر چلیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بیچارے اپاہج ہیں، یہ معذور ہیں، مجبور لوگ ہیں، یہ قابل رحم لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہیں بدنی طور پہ اپاہج لوگ۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ فکری طور پہ اپاہج ہیں، جو لوگ گمراہ ہیں، جو انبیاؤں کے راستے پہ نہیں ہیں، اہل بیت کے راستے پہ نہیں ہیں، قرآن کی تعلیمات پہ نہیں ہیں، وہ فکری طور پہ اپاہج ہیں۔ تو گویا ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے، جس طرح اگر معاشرے میں ہم کسی معذور کو، بیچارے کو، لولے لنگڑے کو ہم سہارا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی مدد کریں، تو گویا ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ان کو بے شک آپ سہارا دیں جو بدنی طور پہ اپاہج ہیں، لولے اور لنگڑے۔ لیکن اگر آپ کے معاشرے میں جو گمراہیوں کا شکار ہیں، جو دین سے دور ہیں، عمل سے دور ہیں، وہ فکری طور پہ اور عملی طور پہ اپاہج ہیں، وہ عمل اور اعتقادات کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، صحت مند نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو سہارے کی بھی زیادہ ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں، مثلا دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پاک ہستیوں کا پاک کردار رکھا ہے، محمد والے محمد کا پاک کردار رکھا ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے مولا علی علیہ السلام کا کردار پیش ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا اخلاق پیش ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں خوشی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بھئی امام حسین کا کردار سن کے، مولا علی کا کردار سن کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے امام کا اتنا پاک کردار پیش کیا جا رہا ہے، خوشی ہوتی ہے، ایسے کہ نہیں؟
تو جب ہمارے امام کا کردار پیش کرنے سے ہمارے سامنے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اگر وہی کردار ہم امام کا اپنا لیں تو ہمارے امام کو کتنی خوشی ہوگی۔ جس کردار کو ہم سن کے خوش ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے امام کو اتنا پاک کردار۔ مثلا مثال کے طور پہ مثال دی جاتی ہے کہ جو بچے تھے کوفہ کے، جو بچے تھے وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ ہمارے باپ مر جائیں، صاحب باپ یعنی جن کا باپ زندہ ہوتا تھا وہ بچے تمنا کرتے تھے ہمارے باپ مر جائیں۔ کیوں مر جائیں؟ ہم یتیم ہو جائیں۔ وہ بچے مولا علی کو دیکھتے تھے کہ مولا علی یتیم بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہ کہتے تھے ہمارے باپ مر جائیں تاکہ ہماری کفالت مولا علی کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب مولا علی کا یہ کردار ہمیں سب کو کتنا پسند ہے، یہ مولا علی کو، مولا علی علیہ السلام کا یہ پاک کردار۔ اب امام علی علیہ السلام کا یہ کردار ہمیں پسند ہے کہ مولا علی علیہ السلام اتنے مہربان تھے یتیموں پہ کہ یتیم لوگ، یتیم بچے اپنے والد، اپنے والدین کے مرنے کی دعا کرتے تھے کہ ہماری کفالت، ہماری سرپرستی مولا علی کرے۔ تو یعنی اب مولا علی کا کردار ہمیں پسند آتا ہے، ہم مولا کی ذات میں صلوات بھیجتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، تو جو چیز امام کی ہم سن کے خوش ہوتے ہیں، اگر وہی چیز اگر ہم اپنا لیں، اگر ہم وہی چیز امام کی اپنا لیں، امام کا پاک کردار اپنا لیں، تو دنیا والے کس قدر ہم سے خوش ہوں گے، کہیں گے دیکھو یہ مولا علی کا حکمدار ہے اور دیکھو اس کا پاک کردار ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب پر یہ عنایت کی، ہم پر یہ فضل کیا، ہم محمد والے محمد سے محبت اور ولا رکھتے ہیں، تو لہٰذا انہیں کے راستے پہ چلیں۔ تو اللہ نے یہاں پر دو افراد کا ذکر کیا ہے، ایک اپاہج لوگ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو منہ کے بل چلنے والے لوگ ہیں کیا یہ زیادہ ہی ہدایت پر ہیں، یعنی جو گمراہ لوگ ہیں، بد عمل لوگ ہیں، کیا یہ ہدایت پر ہیں، یا وہ لوگ جو صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا گویا اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے جو محمد والے محمد کے راستے پہ صحیح معنوں میں چل رہا ہے وہی صحیح راستے پہ، تو لہٰذا ہمارے لیے خوش نصیبی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں محمد والے محمد کی ولا و محبت رکھی ہے، قرآن کی معرفت رکھی ہے۔ تو لہٰذا ہماری زندگی میں ہم اپنے ہر عمل سے پہلے یہی دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور محمد والے محمد کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارا ہر عمل سے پہلے قرآن اور محمد والے محمد کو دیکھیں۔ اگر قرآن اور محمد والے محمد اجازت دے تو انسان عمل انجام دے، اگر وہ اجازت نہیں دے رہے تو پھر انسان اس عمل کو چھوڑ دے۔ ہمارے اوپر ان کی محبت اور ولا کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت نمبر 22 کا یہ پیغام تھا۔ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا پیغام دیا؟ اس میں اللہ نے پیغام توحید دیا کہ دیکھو تمہیں بھی پیدا کیا ہے، آیت نمبر 23 میں فرمایا تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے کان پیدا کیے، تمہاری آنکھیں پیدا کی، تمہارا دل پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے تم لوگوں کو پیدا کیا، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل یعنی اعضاء و جوارے پیدا کیے، مگر تم بہت کم لوگ شکر گزار ہو، مگر تم لوگ بہت کم شکر گزار ہو۔ یعنی دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خلقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ کیا انسان تم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ دیکھیں قرآن مجید کی آیت نمبر 23، قرآن مجید سورہ ملک کی آیت نمبر 23، سورہ ملک جو آپ سن رہے ہیں آج ماشاءاللہ چوتھا درس ہے، آیت نمبر 23 جس میں اللہ تعالیٰ واضح پیغام دے رہے ہیں اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، هو الذی انشأکم، وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع، جس نے تمہارے لیے
کانوں کو پیدا کیا، والابصار آنکھیں پیدا کی، والافئدہ تمہارا دل پیدا کیا، قلیلا ما تشکرون تم میں سے کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر گزار ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، کم لوگ ہیں۔ تو لہٰذا دیکھیں اس میں ہمیں سب کو جو ہے یہ دعوت توحید دی گئی ہے، کیا انسان اس غفلت سے باہر آ جائے، یہ نہ سمجھ کہ تجھے تیرے ماں باپ نے پیدا کیا ہے، تجھے کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ اللہ قرآن کی سورہ ملک آیت نمبر 23 میں واضح کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو پیدا میں اللہ نے کیا، اور اس کے بعد فرمایا صرف تم کو نہیں، ہمارے ایک ایک عضو کو اللہ نے گنوا کے گویا بتا دیا، یہ بھی میں نے تجھ پر احسان کیا، یہ کان بھی تم لوگوں کو میں نے دیے، یہ آنکھیں بھی میں نے دی، یہ دل بھی میں نے دی۔ انسان فکر کرے نا، انہی کانوں میں انسان فکر کرے، اللہ نے ہمیں تو پیدا کیا، پھر ہمیں کان بھی دے دیے، پھر ہمیں آنکھیں بھی دے دی، پھر ہمیں دل بھی دے دیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج لوگ پوچھے ذرا ان لوگوں سے جو بیچارے دل کے مریض ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے دل بھی تمہیں دیا، تمہیں کان بھی دیے، جو لوگ نہیں سن سکتے ذرا سنیں۔ کتنے لوگ ہیں آج کوشش کرتے ہیں کہ کان کی بیماریوں سے، آفات سے محفوظ رہیں۔ کان سننا ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سارے چیزیں گنوا رہے ہیں، اور پھر کیا کہہ رہا ہے، تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی شکر گزار ہیں۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری خلقت کی طرف ہمیں دعوت دے کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو میں نے چیزیں دی ہیں نا، ان کے ذریعے تم میرے شکر گزار بندے بنو، ان کے ذریعے سے تم گناہ نہ کرو۔ کیا بنو؟ شکر گزار بندے بنو۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ لوگ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ اگر ہم اپنی محبوب اولاد جس سے ہم پیار کرتے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کو پیسہ دیں اور ہماری اولاد انہی پیسوں سے جا کر جوا کھیلے، انہی پیسوں سے شراب پیے، انہی پیسوں سے حرام کاریاں کرے، اپنی ایمان سے بتائیں آپ کو وہ پیسہ دینا باعث خوشی ہوگا یا آپ کے لیے باعث تکلیف ہوگا؟ باعث تکلیف۔ حالانکہ وہ بیٹا آپ کو پیارا ہے، آپ نے اس کو پیسہ دیا اس لیے کہ وہ اپنی جائز خواہش اور آرزویں پوری کرے، لیکن اگر وہ اسی پیسے کا غلط استعمال کرتا ہے، حالانکہ بیٹا ہے آپ کا، پیسے تو آپ نہیں دیے، لیکن وہ اس کو غلط کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اس سے ناراض ہو گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے اس لیے ناراض ہوں، اس لیے تجھے میں نے پیسے دیے کہ تو حرام کاریوں میں ان کو صرف کر، پیسے کو برباد کر۔ میں نے دیا تھا کہ تو ان کو جائز کاموں میں، اپنی جائز خواہشات میں اس کو استعمال کر، اپنی ضرورت کی جو سواری ہے وہ لے، اپنی ضرورت کے جو کپڑے ہیں، اپنی ضرورت کے جو گھر کے مسائل ہیں وہ آپ اس میں استعمال کریں، یہ کیا حرام کاموں میں آپ استعمال کریں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بیٹے سے محبت کر رہے ہیں، اس کو عطا کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ غلط کاموں میں بھی صرف نہ ہو۔ ہم صاحبان عقل ہو کے یہ پسند کرتے ہیں کہ غلط کاموں میں ہمارا دیا ہوا پیسہ، مال صرف نہ ہو، وہ مال ضائع نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں اعضاء دے رہا ہے، کان دیے ہیں، ہمیں زبان دی ہے، ہمیں اللہ نے ناک دیا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل دیا ہے، کتنے اعضاء و جوارح، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان کو غلط استعمال کریں؟ ہم اس کا غلط استعمال کر کے اللہ کو ناراض کریں؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چاہتا ہے، یہ جو اعضاء و جوارح دیے ہیں ان کا صحیح استعمال کرو۔ جب صحیح استعمال کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال نہیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کان دیے ہیں، ان کانوں کو، ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اس کے ذریعے سے ہم واعظ و نصیحت سنیں، اس کان کے ذریعے سے ہم قرآن کی تلاوت سنیں، آنکھوں کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کریں دیکھ کر، آنکھوں کے ذریعے سے والدین کے چہرے کی زیارت کریں، آنکھوں کے ذریعے سے ہم کعبہ کی زیارت کریں، یہ ہم ہدایت کی چیزیں دیکھیں، اچھی چیزیں پڑھیں،
یہ جو ہے ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ لہٰذا یعنی جو ہمارے اعضاء و جوارح ہیں ان کا صحیح استعمال کریں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صحیح نعمتوں کا استعمال کرنا۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو غلط استعمال کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً راضی نہیں ہے، جس طرح ہم اپنی اولاد پہ راضی نہیں ہیں ہمارے دیے ہوئے مال کو غلط استعمال کریں۔ تو لہٰذا اللہ کی نعمتوں کے صحیح استعمال کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، جو خود معصومین نے سفارش کی، اب یہ کیسے استعمال کریں؟ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے صحیح استعمال کرنے کا ہمیں فارمولہ بتا رہے ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو کیسے استعمال کریں، ہمارے اوپر کیا حق ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں شکر النعم اجتناب المحارم۔ امام فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ حرام کاموں سے اجتناب کرو۔ امام فرماتے ہیں آنکھ سے حرام سے، اپنی آنکھ کو حرام سے بچاؤ، یہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ امام فرماتے ہیں اپنے کان کو حرام سے بچاؤ، یہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ زبان کو حرام سے بچاؤ، جھوٹ سے، غیبت سے، تہمت سے، گالم گلوچ سے، یہ اللہ کی نعمت کا آپ نے شکر ادا کیا۔ لہٰذا ہمارے جتنے اعضاء و جوارح ہیں ان کو ہم صحیح استعمال کریں، حرام کاموں سے بچائیں، یہ اللہ کی نعمتوں کو یہ صحیح استعمال کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ گویا امام کی زبان اللہ کی نعمتوں کا شکر تب ادا ہوگا جب ہم حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے ایک صحابی ہیں ابو بصیر، یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دن امام علیہ السلام کی خدمت میں تھا، ایک شخص آیا، یہ صحابی امام کی خدمت میں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، تو امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے یبنا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان۔ مرد مومن امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے فرزند رسول میرے والدین آپ پر قربان ہو۔ میرا ایک ہمسایہ ہے، میرے ہمسائے کے گھر میں ایک خوبصورت آواز والی کنیز رہتی ہے۔ میرے ہمسائے میں ایک کنیز ہے جس کی آواز بڑی سریلی ہے، خوبصورت آواز ہے، وہ گانا گاتی ہے، اور جب میں رفع حاجت کے لیے واش روم جاتا ہوں، لیٹرین، جب میں لیٹرین جاتا ہوں واش روم، تو وہاں پر اس کنیز کے گانا گانے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے۔ وہ گانا گا رہی ہوتی ہے، اس کی سریلی آواز میرے گھر کے واش روم میں مجھے سنائی دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مولا، میں جب واش روم میں بیٹھتا ہوں تو وہاں پر مجھے گانے کی آواز سنائی دیتی ہے، میں گانا سننے کی کثرت سے واش روم نہیں جاتا، لیٹرین جاتا ہے کس لیے؟ اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے، لیکن وہاں پر مجھے گانے کی آواز خود سے میرے کانوں میں آتی ہے، جو میں سنتا ہوں، اس وقت جب سنتا ہوں تو میں لطف اندوز ہوتا ہوں اس کی آواز، یعنی میری توجہ ادھر ہی ہو جاتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو نے قرآن مجید میں کیا یہ آیت مجیدہ نہیں پڑھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک عنہ مسئولا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو کان ہیں، آنکھ ہیں، دل ہے، یہ ہر ایک سے،
یعنی تمام اعضاء و جوارے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ امام نے یہ آیت پڑھی، امام فرماتے ہیں کیا تو نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا میں واش روم جاتا ہوں، وہاں پر گانا گانے والی عورت کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، وہاں پر اسی لحظے میں بیٹھ کے اس کے گانے کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تو میں نے کہا خدا کی قسم ایسے لگتا ہے میں نے آج تک یہ آیت مجیدہ زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہے، میں نے کبھی سنی نہیں، یعنی میں اس آیت مجیدہ سے غافل تھا۔ آیت قرآن تو پڑھتا تھا، کبھی قرآن اس آیت پہ ٹھہرا نہیں تھا کہ قرآن کی یہ آیت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، ہمیں کیا سمجھا رہی ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ مولا میں نے جو ہے آیت مجیدہ یہ سن لی، آپ وارث قرآن امام نے جب پڑھی، کہتے ہیں مولا میں اپنے سابقہ گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، جو مجھ سے اب تک گناہ ہوتا رہا ہے۔ کتنی دیر میں یہ گناہ ہوتا تھا؟ صرف رفع حاجت کے وقت واش روم میں بیٹھ کے ہمسایوں کی طرف سے گانے کی آواز آتی ہے، یہ سنتے کتنی دیر بیٹھتے ہیں، اتنی دیر میں صرف گانا سننا، یہ گانے کی آواز ہمارے کانوں میں آ جائے، انسان یہ لطف اندوز ہو جائے، کہے کہ اچھا گانا ہے، اچھے بول ہیں، اچھی شاعری ہے، یہ گناہ ہے۔ تو ذرا اندازہ کریں، یعنی اتنی دیر کے لیے امام راضی نہیں ہے، اور جو لوگ گانے کو عام سنتے ہیں موبائلوں پہ لگا کے، گھر میں ٹیلی ویژن پہ گانا سنتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ پھر وہ کتنے ایسے بے حیائی اور بے غیرتی کے شو آج کل جو ٹیلی ویژن پہ لگتے ہیں، اور وہ شو دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، ان شو یعنی بیٹھ کے بچوں کے ساتھ وہ شو دیکھ رہے ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، ناچ دیکھا جا رہا ہے، یہ ساری حرام کی محفل ہے، یہ گناہ کی محفل ہے۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام ایک لحظے کے لیے گانا سننا پسند نہیں کر رہے، تو جو گھروں میں بیٹھ کے گانے کی محفلیں ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ یا موبائل میں سنتے ہیں گانے، امام کیا اس پہ راضی؟ اپنے گھروں کو پاک رکھیں، اپنے گھروں کا ماحول پاک رکھیں۔ آج ہمارے گھروں میں آفتیں اور مصیبتیں جو آتی ہیں، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن سے دور ہے۔ ہمارے گھروں میں وہ ایسی ناچ گانا اور یہ بےہودہ اور فضول چیزیں یہ تو ہیں، لیکن کوئی ذکر قرآن نہیں ہے۔ یا پھر ہم اپنے گھروں میں بچوں میں بیٹھ کے کبھی درس اخلاق سنیں، علماء کے کتنے ایسے دروس ہیں یوٹیوب پر موجود، علماء کے دروس قرآن موجود ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فضول چیزوں پہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اپنا دین برباد کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں اس نے کہا کہ مولا میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں۔ امام علیہ السلام نے اچھا اب اس نے معافی مانگی، معافی ہو جانی چاہیے۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قوم اٹھ جاؤ فاغسل، امام فرماتے ہیں اٹھ کے جاؤ غسل توبہ کرو، اور جتنا تم نماز پڑھ سکتے ہو نماز توبہ پڑھو۔ امام کہہ رہے ہیں اٹھو یہاں سے جاؤ غسل توبہ کرو۔ گویا امام علیہ السلام اس کو بھیج رہے ہیں اپنی محفل سے کہ جا کر اس گناہ پہ بھی توبہ کرو، اور توبہ کے لیے کیا ہے؟ پہلے غسل توبہ کرو، پھر نماز توبہ پڑھو۔ یعنی امام ایسے شخص کو اپنی محفل میں بیٹھانا پسند نہیں کر رہے جو چند منٹوں کے لیے واش روم میں بیٹھ کر موسیقی گانا اور حرام سنتا ہے۔ امام اس کو اپنی محفل میں بٹھانا پسند نہیں کر رہے۔ امام علیہ السلام اس کو کیسے بٹھانا پسند کریں گے جو جس کی زندگی میں سارے گانے ہی گانے۔ لہذا اب یہاں پر ایک اور بھی اصلاح ہو جائے، گانا حرام ہے کہ نہیں؟ جی گانا حرام ہے، امام علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، قرآن احادیث کے مطابق گانا حرام ہے۔
اگر گانے کی طرز پہ ہم کچھ پڑھیں پھر جی بھئی ہم کہیں گانا حرام ہے تو گانے کی طرز پہ جو سنے وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ وہ بھی حرام ہے۔ اگر گانا حرام ہے تو گانے کی طرز پہ سننا بھی حرام ہے۔ اس لیے ہمارے فقہاء فرماتے ہیں گانے کی طرز پہ قرآن پڑھیں حرام ہے، گانے کی طرز پہ مرثیہ پڑھیں حرام ہے، نوحہ پڑھیں حرام ہے۔ آپ گانے کی طرز پہ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ محمد وآل محمد کی آپ شان بیان کریں، ان کے فضائل بیان کریں، ان کی عظمت بیان کریں، لیکن گانے کی طرز پہ نہ کریں، کیونکہ گانا شیطان کی آواز ہے اور محمد وآل محمد کا جو ذکر ہے وہ پاک ہے، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ لہذا محمد وآل محمد کا ذکر، ان کی عظمت، ان کی شان بیان کرنا یہ یقیناً اللہ کو پسندیدہ وہ ذکر ہے۔ جس محفل میں محمد وآل محمد کی عظمت ہو، ان کی شان بیان ہو، لہذا اس کو گانے کی طرز پہ بیان نہ کرے۔ تو جب گانا غلط ہے تو اس کی طرز بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے گانے کی طرز پہ اس لیے ہم قصیدہ پڑھتے ہیں، ہم امام کے ذکر کو زینت دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زینت دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ کی جو ہمارے پاس حدیث ہے، سید الرسول نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو زینت دو۔ تو نبی نے تو یہ فرمایا اپنی محفلوں کو زینت دینا ہے تو مولا علی کے ذکر سے دو، یہ تھوڑی کہا ہے کہ آپ مولا علی کے ذکر کو زینت دو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کے ذکر کو زینت دیتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ مولا علی کا ذکر خود زینت ہے، ان کے ذکر سے زینت ملتی ہے محفلوں کو۔ تو لہٰذا اچھا اب یہاں پر جو ہے یعنی گانے کی طرز پہ ہم کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اگر دیکھیں آپ لوگوں سے بچوں کو سمجھانے کے لیے، اگر مولانا صاحب نماز پڑھائیں گانے کی طرز میں، سورۃ الحمد پڑھیں، تشہد پڑھیں، سلام پڑھیں، دعا پڑھیں، اپنے ایمان سے بتاؤ گانے کی طرز پہ اگر مولانا صاحب نماز پڑھائیں کیا آپ لوگ نماز پڑھیں گے؟ جی ماشاءاللہ بچے جوان سب کیا کہہ رہے ہیں؟ گانے کی طرز پہ مولانا صاحب کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے کہ چونکہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت گانے کی طرز پہ پڑھنا جائز نہیں ہے، تو ہم اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھ سکتے، ایسے کہ نہیں؟ تو اب اگر نماز جیسی عبادت گانے کی طرز پہ جائز نہیں ہے تو مولا علی کا ذکر بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ مولا علی کا ذکر بھی رسول کی حدیث کے مطابق عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا ذکر کرنا، ان کی سیرت بیان کرنا، وہ محفل اللہ کے نزدیک پسندیدہ عبادت، پسندیدہ ذکر ہے، وہ بہترین محفل ہے، وہ اللہ کو پسندیدہ محفلوں میں سے جو پسندیدہ محفل ہے وہ محمد وآل محمد کا ذکر ہے، یعنی قرآن کا ذکر یا پھر محمد وآل محمد کا ذکر۔ تو جب قرآن کو مولانا صاحب پڑھیں، نماز پڑھیں، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اگر ہم گانے کی طرز پہ قصیدہ پڑھیں پھر ہم کیا اس کو سن سکتے ہیں؟ اس کو بھی نہیں سن سکتے۔ لہٰذا آپ محمد وآل محمد کی عظمت بیان کریں، اس کو سنیں، ثواب ہے۔ محمد وآل محمد کی شان، ان کے معجزات بیان کریں، جو ان کی عظمت ہے، ان کے فضائل اور کمالات ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کا اخلاق ہے، ان کا بیان کرنا بھی ثواب ہے اور اس کا سننا بھی ثواب ہے۔ تو آپ اس انداز سے بیان کریں کہ گانے کی طرز نہ ہو، جس سے ہمارے مذہب کی توہین نہ ہو اور مذہب کی بدنامی بھی نہ ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس میں فرمایا اس شخص کو، آپ نے فرمایا جاؤ غسل توبہ کرو، نماز توبہ پڑھو، اور آپ نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو، اور فرمایا یہ غلط کام غلط لوگوں کے لیے رہنے دو، تمہارے لیے زیبا نہیں ہے۔ امام اپنے چاہنے والے کو بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں غلط کام غلط لوگوں کے لیے رہنے دو، تمہارے لیے زیبا نہیں ہے۔
یعنی تم اپنے دل میں ہم آل محمد کی ولا اور محبت رکھتے ہو، تمہارے لیے زیبا نہیں ہے ہمارا جو ہے نام لیوا ہو کر اور تم یہ گناہوں کی زندگی گزارو، یعنی ہم تمہارے لیے یہ راستہ پسند نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ آیت مجیدہ نمبر 23 کا پیغام دیا۔ آیت نمبر 24، اس میں ہمیں جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، قیامت کے دن اسی کے حضور سب کو محشور ہونا ہے۔ تو جس نے زمین میں پھیلایا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ زمین میں پھیلانے والا میں، یعنی تمام اولاد بشر کو زمین میں کس نے پھیلایا؟ اللہ نے۔ اللہ کہہ رہا ہے پھیلانے والا میں ہوں، اور میری بارگاہ میں بھی تمہیں حاضر ہونا ہے۔ تو آج لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں انسانیت کس کس خطے میں پھیلنا شروع ہوئی تھی، پہلے لوگ کہاں پر آئے تھے۔ تو یعنی اس طرح سے لوگ جو ہے وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صرف ہمیں یہ معلومات حاصل نہیں کرنی چاہیے، انسان کو جو ہے وہ کہاں کہاں بسنا شروع ہوئے تھے اور کیسے پھیلے تھے، ٹھیک ہے، آپ اس میں بھی فکر کریں، غور کریں، ہمارے لیے ہدایت کے نمونے موجود ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہم فکر کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو پھیلایا اور کیسے کیسے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پھیلا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا اس نے استعمال کیا، اور کس طرح جو وہ انسانیت آگے بڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ ہوتا ہے، انسان فکر کرے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے ایک اور مقصد کو بیان کیا ہے کہ دیکھو تمہیں پھیلایا ہے، تم کیا کرو، تم لوگوں نے اسی کی طرف معشور ہونا ہے۔ گویا یہاں پر ہمیں یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ صرف آنے کی طرف نہ دھیان رکھو بلکہ جانے کی فکر کرو۔ جب جانا ہے تو پھر تیاری کر کے جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کر، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تو لہٰذا انسان خدا کی بارگاہ کی طرف جب جائے تو اپنے لیے کچھ ساتھ لے کر جائے۔ چھوٹا سا سفر کرنا ہو نا، آپ نے ملتان شہر سے باہر جانا ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو، تو آپ اپنی ضرورت کی ہر چیز، کہتے ہیں اپنی دوائی ساتھ رکھیں، اپنا موبائل چارجر ساتھ رکھیں، اپنا رومال، اپنی دوسری چیزیں آپ چاہتے ہیں، اپنا شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھیں۔ ایک دن کے سفر کے لیے اپنی کتنی ضروریات کی چیزیں ساتھ لے کر جاتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ تو جو ایسا سفر ہے جس سے واپسی ممکن ہی نہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی ہماری تیاری نہیں ہے۔ کس قدر ہم غافل لوگ ہیں، غفلت کی زندگی میں ہم غرق ہیں، دنیا میں بس رہنے والے کام کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں مکان، ہم بے شک بنائیں، مکان بنائیں، لیکن صرف دنیا کی محبت میں نہ رہ جائیں کہ ہم نے اسی مکان میں رہنا ہے۔ صرف مکان بنانے کی فکر میں نہ رہیں، صرف کپڑے بنانے کی فکر میں نہ رہیں، صرف اولاد کو اسکول کالج پڑھانے کی فکر میں نہ رہیں۔ یہ آپ کو اسلام نے یہ لوازمات زندگی ان کو آپ مہیا کریں اپنی شان اور ضرورت کے مطابق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی سلامتی کی فکر کریں۔ عارضی دنیا میں زندگی ایسے گزار کے جائیں کہ ابدی زندگی میں جب جائیں آپ قدم رکھیں تو آپ کامیاب پلٹیں، وہاں پر آپ کا استقبال کرنے والے 14 معصوم ہوں، وہاں پر ہمارا استقبال کرنے والے پنجتن پاک ہوں، جو وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر کہیں مرحباً بکم، خوش آمدید، تمہاری محبت اور ولا پہ بھی راضی ہیں اور تمہارے پاک کردار پہ بھی راضی ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح سے مومن پاک کردار کے ساتھ جائیں۔ آیت نمبر 25، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دیا، اور وہ کافر لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو۔ کافر لوگ کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اگر تم لوگ سچے ہو بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ اللہ نے آیت نمبر 26 میں اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ
اے رسول ان کو بتا دو قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ کس کے پاس ہے قیامت کا علم؟ آج لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اس کا جواب اللہ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 26 میں دے دیا۔ کافروں نے سوال کیا، اللہ نے اس کو بیان کیا، آیت نمبر 26 میں جواب دیا۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ یہی حتیٰ کہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس قیامت کا علم نہیں ہے۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ آج اگر کوئی یہ کہے کہ مثلا قیامت کا علم رسول اللہ کے پاس ہے یا محمد والے محمد کے پاس ہے، تو پھر ہمارے پاس وہ کون سی دلیل ہے قرآن کے مقابلے میں؟ قرآن کی آیت واضح ہے، یہ قرآن کی آیت نمبر 26 واضح کہہ رہی ہے سورہ ملک کی کہ اے حبیب ان کو کہہ دو قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہوں بس۔ تو لہٰذا کیوں نہیں بتایا؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا اپنے رسول کو بتا سکتا تھا یا نہیں بتا سکتا تھا؟ بتا سکتا تھا، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور انبیاءوں کے بارے میں خبریں دے دی، قیامت کے بارے میں بھی دے دیتا۔ چونکہ رسول اللہ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں، یہ نہیں یعنی سید الرسل نے یہ بتایا ہے کہ قیامت حق ہے، اسی پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ یہ بتانا کہ قیامت کب آئے گی یہ جو ہے یہ ضروری نہیں۔ کیوں ضروری نہیں؟ کیونکہ اگر اطلاع دے دی جاتی کہ قیامت کب ہے تو اس سے انسانیت جو ہے وہ گمراہی اور گناہوں کی طرف بہک جاتی ہے۔ مثلا اگر رسول اللہ بتا دیتے کہ قیامت مثلا کس صدی میں کب آئے گی تو لوگ کہیں گے ابھی بڑی دیر ہے۔ آج دیکھ لیں ہم اپنی حالت، قیامت کے بارے میں ہم سب کا ایمان ہے قیامت حق ہے، ہم نے اسی جسم کے ساتھ دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کے باوجود ہم لوگ غافل ہیں، قیامت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں قیامت حق ہے، اس کے باوجود بھی ہماری کوئی عملی تیاری نہیں، نہ واجبات کی پابندی ہے، نہ دین سے محبت ہے، نہ دین پر عمل ہے۔ تو جب اب ہماری یہ حالت ہے، اگر ہمیں بتا دیا جاتا کہ قیامت جو ہے فلاں صدی میں آئے گی تو جو لوگ ہیں جو دور والے لوگ ہیں وہ تو غافل ہو جائیں گے، ابھی تو قیامت کو بڑی دیر ہے، جب آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی پھر دیکھا جائے گا۔ تو اگر قیامت کے بارے میں بتا دیا جاتا تو لوگ اور بھی غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ تو مقصد جو ہے اصل میں قیامت پر ایمان رکھنا ہے، وہ رسول اللہ نے بتا دیا۔ بھی دیکھو قیامت جو ہے وہ سزا اور جزا پانے کا دن ہے، قیامت جو ہے سزا اور جزا پانے کا دن ہے، ثواب اور عذاب پانے کا دن ہے، بدلے کا دن ہے وہ۔ تو اس دن پر انسان ایمان رکھے اور اس دن کے لیے انسان تیاری کرے، ہمیں یہ فائدہ دے گا کہ ہم اس دن کے لیے تیاری کریں، اس دن کا علم حاصل کر لیں۔ اگر ہمیں معلوم بھی ہو جائے کہ قیامت کب ہے، پھر بھی ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار رکھیں، کیونکہ صرف اس دن کا علم حاصل کر لینا وہ فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس دن کے لیے خود کو تیار کرنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو لہٰذا اس لیے قیامت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ رسول اللہ کو اس کا علم نہیں، یعنی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 27، کافر جب قیامت کو قریب پائیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم تقاضا کرتے تھے، اب وہ قیامت واقع ہو کے رہ گئی ہے کہ جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ قیامت جس کا کفار اور مشرکین انکار کرتے تھے، قیامت کے دن ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کافروں کے تو چہرے بگڑیں گے، کیوں بگڑیں گے؟ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، قیامت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار نہیں رکھا۔ ہم صرف ایمان رکھ لیں قیامت پہ، ہم بھی اپنے آپ کو آمادہ نہ کریں۔
ہم بھی اپنے آپ کو تیار نہ کریں تو پھر ہماری بھی وہی حالت ہوگی، ہمارے بھی چہرے بگڑ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ آیت نمبر 28، آیت نمبر 28، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کیا ان لوگوں کو جو رسول اللہ اور آپ کے اصحاب کی موت کی دعا کرتے تھے۔ کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کی اور ان کے اصحاب کے موت کی دعا کرتے تھے۔ اللہ یاز بدبخت یہ تمنا کرتے تھے، کہتے تھے کہ رسول اللہ اور ان کے اصحاب مر جائیں۔ کیوں مر جائیں؟ کہتے تھے یہ مر جائیں گے، ان کے مرنے کے بعد یہ دین اور اسلام بھی مٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی ایک آرزو ہے، یہ تمنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو خبردار کر رہا ہے، یعنی اپنے حبیب کے ذریعے سے، تم یہ جو تمنا کر رہے ہو کہ رسول اور اس کے اصحاب مر جائیں، ٹھیک ہے کہ اگر تمہاری یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، یعنی جب ہم مر جائیں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچا پائے گا؟ تو جو یہ تمنا کر رہے تھے یہ کل کے کافر اور مشرک، وہ کہتے تھے کہ خدا کرے یہ رسول مر جائیں، ان کے صاحب مر جائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ بھی تمنا کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کرے یہ علماء مر جائیں، یہ فقہاء مر جائیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو مزید ترقی دینی اور دین خدا دن بدن بڑھ رہا ہے، دین خدا بڑھ رہا ہے، نور پھیل رہا ہے الحمدللہ۔ یعنی بچپن سے لے کر آج تک آپ دیکھیں کتنا شہروں میں، کتنا دنیا میں جو ہے وہ انقلاب آ چکا ہے، اسلام پھیل چکا ہے، قرآن کی تعلیمات عام ہو رہی ہیں، محمد وال محمد کی تعلیمات عام ہو رہی ہیں، لوگ علماء کے قریب آ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو تھی آرزو کل کے مشرکین اور کفار کی، وہ رسول اللہ اور اصحاب کی موت کی بد دعا کرتے تھے، آج گمراہ اور بے دین لوگ ہیں وہ علماء کے بارے میں دعا کرتے ہیں، خدا کرے ان کو موت آ جائے، یہ دیندار لوگوں کو موت آ جائے۔ بھئی یہ علماء بیچارے کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں نا کہ معاشرے میں لوگ باکردار باعمل بن جائیں، یا مثلا بندہ یہ دعا کرے، خدا کرے، بعض لوگ ہوتے ہیں نادان، فلاں نمازی، فلاں حاجی صاحب، خدا کرے وہ مر جائے۔ بھئی اس بیچارے نے تجھے کیا کہا ہے؟ مسجد کی رونق ہے وہ نمازی ہو، وہ حاجی ہو، ائمہ اہل بیت تو حاجی، نمازی، روزے داروں کو، پرہیزگاروں کو دعائیں دیں اور ہم بیٹھ کے ان کو بد دعائیں دیں۔ اس کا مطلب ہے کل کے جو مشرک اور کفار کا کردار تھا آج وہی ہم نے اپنا رکھا ہے۔ لہٰذا یہ ان کی آرزویں اور تمنا رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو تقویت دینی ہے اور جو دین پر عمل کرنے والے ہیں اللہ نے ان کی تائید کرنی۔ آیت نمبر 29، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر توکل کریں، تو جان لو، تم جان لو گے کھلی گمراہی میں کون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے پیغام دے، یعنی ہم اگر جب ایمان لائیں، ایمان کے بعد جو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اللہ پر ہی بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، یعنی یہ آیت مجیدہ پیغام دے رہی ہے جو اللہ پر ایمان لایا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرے، جس پر ایمان لائیں اسی پر بھروسہ کریں، غیر خدا پہ بھروسہ نہ کریں۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لا کے غیر پر بھروسہ کریں گے اس کا مطلب ہے اللہ پر صحیح ایمان نہیں ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں وَمِنَ التَّوَكُّلِ أَن لَا تَخَافَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ، امام فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے غیر سے نہ ڈریں۔ جب اللہ کے اوپر آپ نے بھروسہ کیا ہے نا تو اللہ سے ڈریں۔ کیوں لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ کوئی بھی شخص اللہ پہ بھروسہ کرے۔ تو لہٰذا اسی لیے ایک اور روایت میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ میں علی نے پورے قرآن کا خلاصہ ایک آیت میں پایا، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ پوری قرآن کا خلاصہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی۔ خدا پہ بھروسہ کرے، خدا پہ اعتماد کرے۔ روایت ہے کہ ایک علماء، ہمارے علماء میں سے ایک عالم دین، عالم باعمل، جہاز جو ہے وہ تہران سے بغداد کی طرف سفر کرنے کے لیے اڑا۔ تو جب یہ جہاز اڑا تو راستے میں یعنی بغداد کے قریب تھا تو اعلان ہو گیا کہ جہاز کو خطرہ ہے، لہٰذا ہمارا جو ہے یہ جہاز اگر ہم اتارتے ہیں تو ہمارا یہ بلاسٹ ہو جائے گا، ہوائی جہاز یہ بلاسٹ ہو جائے گا۔ اب اعلان ہو گیا، لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس، یعنی موت کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو ہے جہاز نیچے نہیں اتار، اگر اتارا تو یہ بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اعلان ہوا کہ یہ جہاز جو ہے یہ واپس تہران جا رہا ہے، ایران تہران جا رہا ہے۔ اب لوگوں میں ایک خوف و ہراس، چیخ و پکار شروع۔ ایک عالم دین، عالم باعمل بڑا مطمئن بیٹھے اپنی سیٹ پہ، نہ چہرے پہ خوف ہے نہ پریشانی۔ ایک مرد مومن ان کے پاس آیا، کہتے ہیں کہ آپ پریشان بیٹھے، آپ مطمئن بیٹھے ہیں، پورا جہاز تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، آپ بڑا مطمئن بیٹھے ہیں، خیر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب جہاز پہ سوار ہونے لگا تھا تو میں نے پڑھا تھا توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے میں نے کہا تھا اللہ میں تیری ذات پہ بھروسہ کر کے چڑھ رہا ہوں، اور میں نے آیت الکرسی کی تلاوت کر لی تھی کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت الکرسی کی برکت سے میری حفاظت کرے گا۔ کہتے ہیں میں اللہ پہ بھروسہ کر کے چڑھا تھا، آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھا تھا، تو میں اگر خوف و ہراس میں چیخوں چلاؤں، میرا خوف اور چیخنا چلانا، اگر میری موت آ چکی ہے تو میرا رونا پیٹنا مجھے موت سے نہیں بچا سکتا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری زندگی رکھ دی ہے تو پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں بچا سکتا، مار نہیں سکتا، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے نہ کوئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں میری زندگی بھی ہے اور میری موت بھی ہے، تو لہٰذا اسی کے اوپر بھروسہ کر کے میں چڑھا ہوں۔ تو اگر میری زندگی ہے تو مجھے خوف و ہراس کی کیا ضرورت ہے؟ جو تم لوگوں میں خوف و ہراس ہے، کیا خوف و ہراس کسی کو بچائے گا؟ کہتے نہیں بچائے گا، میں اس لیے مطمئن بیٹھا ہوں اللہ پہ بھروسہ کر کے۔ لوگوں نے، اس شخص نے کیا کیا؟ بھئی یہ تو بڑے مطمئن بیٹھے ہیں، عالم دین ہے، اس نے جلدی سے وصیت کی، ایک وصیت لکھی، کہا کہ یہ وصیت آپ عالم دین ہیں، یہ رکھ لیں اپنے پاس، یہ جب ہمارے ورثاء آئیں تو پھر یہ دے دیجیے گا۔ اس عالم دین نے کہا کہ میں اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں، تم مجھے یہ جو دے رہے ہو اگر تباہ ہو گیا، اگر میری بھی موت لکھی ہوئی ہے تو میں نے بھی ساتھ جانا، اور اگر یہ جہاز بچ گیا تو ہم سب نے انشاءاللہ نجات پانی۔ تو لہٰذا اب لوگ جو ہے وہ ان کے اندر ایک خوف و ہراس، بالآخر یہ خدا کا ذکر اور تسبیح کر بڑے مطمئن بیٹھے۔ یا تھوڑی دیر میں، کچھ دیر بعد اعلان ہوا کہ اب ہم بغداد ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں، اب ہمارا خطرہ جو ہے وہ کم ہو گیا۔ جب الحمد خیر و عافیت سے وہ جہاز اترا، لینڈ کیا اس نے، تو فوراً تمام ایمبولینسیں ساری چیزیں آ گئی، اور سارے لوگ خوف و ہراس سے کانپ رہے تھے، اعضاء و جوارح لوگوں، لیکن یہ عالم دین بڑے مطمئن ہو کے یہ جہاز کے دروازے کی طرف یہ چل کے جا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ ان کے اوپر نہ خوف ہے نہ ہے کوئی اور پریشانی، ان کے چہرے پہ نمودار ہو رہی ہے۔ تو
بعض ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو بلائیں، کیا ان کی قوت سماعت صحیح ہے؟ بھئی لوگوں کی چیخ و پکار اس وجہ سے ایک خوف کی حالت تھی، اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں۔ تو جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا معلوم ہوا کہ یہ تو ان کی قوت سماعت بھی صحیح ہے۔ کہا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں چلا تھا یہ خوف و ہراس، یہ رونا چیخنا چلانا آپ پر کچھ اثر نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میری قوت سماعت صحیح ہے، میں کیوں خوف زدہ ہوتا؟ جب اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے میں جہاز پر سوار ہوا تھا تو میرے رونے اور چیخنے چلانے سے کوئی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لینا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے میں چڑھا تھا، آیت الکرسی پڑھ کر چڑھا تھا، مجھے اس کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ مجھے وہ نجات دے گا، نہ کہ میرا خوف اور میری پریشانی مجھے نجات دے گا۔ تو جب مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا تو پھر میں روؤں اور چیخوں چلاؤں کیوں؟ تو اس لیے میں جہاز میں ذکر خدا کرتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، درود پڑھتا رہا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ انسان بھروسہ رکھے تو واقعاً پروردگار جو ہے وہ نجات بھی دیتا ہے، اور یہ ایمان کی نکھار کی علامت ہے۔ آیت نمبر 30 آخری، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری میسیج دیا، دیکھیں ہمیں اس میں بھی پیغام توحید دیا۔ فرمایا کہ اگر پانی زمین کی تہہ میں چلا جائے تو تمہارے لیے پانی کون ہے جو زمین سے تمہارے لیے پانی نکال کر لے آئے؟ اللہ کہہ رہے کون ہے؟ پانی اس قدر اتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا الْمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی عطا کی، ہر چیز۔ تو لہٰذا انسان فکر کرے، غور کرے، کائنات میں جتنے موجودات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کروا رہے ہیں، اس کی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں اور اپنی معرفت توحید میں اضافہ کریں۔ تو یہ سورہ ملک ہمیں جو پیغام دے رہی ہے، موت کا بھی پیغام دیا، آمادگی کا بھی پیغام دیا، توحید کا بھی پیغام دیا۔ تو خدا اپنے متعال سے دعائے کریم مہربان اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے باعث ہدایت اور رحمت کریں۔